رومیو کی کلیسیا کا نام لکھا گیا مقدس پولس رسول کا خط، اور اس کا 10واں باب اور 10ویں باب کی 17ویں آیت ایک بڑی مشہور آیت ہے جو ہم اکثر اوقات سنتے رہتے ہیں اور اس کو پڑھتے رہتے ہیں کہ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ یہ آیت مقدسہ ہمارے سامنے اس بات کو رکھتی ہے کہ پاک کلام کا سننا کس قدر اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس کے سننے کی بدولت ہمارے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے اور پھر ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں۔ اور پھر جب ہم سننے کی بات کرتے ہیں، پاک کلام کے سننے کی بات کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سنانے والا بھی ہے۔ جب آپ پاک کلام کو سناتے ہیں یا جب آپ اس کو پڑھتے ہیں یا جب آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ جس طرح سے بھی کرتے ہیں، خدا اپنے پاک کلام کے ذریعے سے لوگوں کی زندگی میں کام کرتا، ان کی زندگیوں میں ایمان پیدا کرتا اور ان کی زندگیوں میں تبدیلی لے کر آتا ہے۔ لیکن اگر ایک سنانے والا یا ایک پڑھنے والا یا اس کی پاک کلام کی تلاوت کرنے والا اگر مؤثر انداز کے ساتھ یا ایک ترتیب کے ساتھ اور ایک خوبصورت ترتیب کے ساتھ، ایک خوبصورت انداز کے ساتھ جب وہ پاک کلام کی تلاوت کرے گا تو پھر یقیناً جو اس کے سننے والے ہیں وہ اس پاک کلام کے ذریعے سے جو پڑھا جاتا ہے یا پھر اس کی تلاوت کی جاتی ہے، سننے والے اور زیادہ برکت پاتے ہیں۔ آج ہم اسی بات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے خدا کے پاک کلام کی تلاوت کرنے کے وہ چند بنیادی جو اصول ہیں ہم ان کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ جب آپ کو فرض کریں کہ آپ کو اپنی جو آپ کی روزمرہ روٹین کی عبادات ہیں، آپ اتوار کے روز خدا کے گھر میں جاتے ہیں یا اس کے علاوہ بھی جب آپ کو عبادت کرنے کا موقع ملتا ہے اور پھر کئی بار آپ کو یہ موقع ملتا ہے اپنے چرچ میں، اپنی کلیسیا میں، گرجا گھر میں کہ بھئی آج آپ نے تلاوت کرنی ہے، اور جب آپ کے سامنے کوئی ورد رکھ دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ ورد آج آپ نے آج کی عبادت میں آپ نے اس کو تلاوت کرنا ہے، ظاہر سی بات ہے جیسے بھی آپ پڑھیں گے لوگ یقیناً برکت پائیں گے، لیکن جب آپ ایک خاص ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، اس کی تلاوت کریں گے تو سننے والے اور زیادہ برکت پائیں گے، اور اسی بات کو آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ پہلے جاتے ہیں، پہلے جا کر جب سامنے آپ کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر آپ لوگوں کو سلام کرتے ہیں۔ اب سلام کرنے کا انداز آپ کا کوئی بھی ہو سکتا ہے کہ میری طرف سے آپ سب کو سلام، یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح کے فتح مند نام میں آپ سب کی سلامتی ہو، یا اس سے ملتے جلتے کوئی بھی الفاظ استعمال کر کے آپ اپنے لوگوں کے ساتھ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان کو مخاطب کر سکتے ہیں۔ اور پھر چونکہ آپ تلاوت کرنے کے لیے گئے ہیں، پھر آپ خدا کے پاک کلام کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ بھئی کلام خدا میں سے آج ہم تلاوت کریں گے، یا خدا کے زندگی بخش پاک کلام میں سے ہم تلاوت کریں گے، یا کتاب مقدس میں سے ہم تلاوت کریں گے، یا خدا کے کلام میں سے ہم تلاوت کریں گے۔ آپ کوئی بھی لفظ اس طرح استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک اور بات یاد رکھیں، وہ بڑی اہم ہے، وہ یہ کہ چونکہ آپ سامنے کھڑے ہیں اور آپ کو پہلے سے حوالہ دے دیا گیا ہے اور آپ نے وہ نکالا ہوا ہے، اور آپ جب اپنے سامنے بیٹھے لوگوں کے ساتھ ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم سب مل کر اس کی تلاوت کریں گے، یعنی کہ تلاوت تو آپ ہی کریں گے لیکن وہ آپ کے ساتھ مل کر پڑھیں گے، جن کے سامنے کتاب مقدس موجود ہے وہ جب اس کو کھولیں گے تو یاد رکھیں آپ نے تو پہلے کھولا ہوا ہے، لیکن آپ انہیں ضرور تھوڑا سا موقع دیں تاکہ وہ اس ورد کو نکال لیں۔ ظاہر سی بات ہے آپ اعلان کرتے ہیں کہ فلاں کتاب میں سے ہم پڑھیں گے اور اس کے فلاں باب میں سے ہم پڑھیں گے اور اس باب کی ان آیات کی تلاوت ہم کریں گے، تو اس کا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کم از کم 2 بار اس کا اعلان کریں، لوگوں تک وہ حوالہ پہنچائیں، وہ ریفرنس لوگوں کے سامنے رکھیں تاکہ لوگ اس کو نکال سکیں، اور جب آپ یہ سمجھیں چند لمحات میں جب آپ یہ سمجھ جائیں کہ اب میرے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں نے وہ حوالہ نکال لیا ہے تو پھر آپ اس کو
پڑھنا شروع کریں، اور جب آپ اس کو پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کا انداز یہ ہو سکتا ہے کہ پاک کلام میں اس طرح لکھا ہے، خدا کے زندگی بخش کا پاک کلام میں اس طرح لکھا ہے، خدم کے پاک کلام میں اس طرح رقم ہے، یا اس سے ملتے جلتے کچھ اور الفاظ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب آپ پڑھیں گے، اور ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ کلام خدا کے دو حصے ہیں، ایک پرانا عہد نامہ ہے اور ایک نیا عہد نامہ ہے۔ اگر آپ کو پرانے عہد نامے میں سے تلاوت کا موقع ملا ہے اور آپ کے سامنے خروج کی کتاب رکھی گئی ہے، بھئی آپ نے خروج کی کتاب کے 30 باب میں سے اس کی پہلی 4 آیات کو پڑھنا ہے، تو آپ اس کو اس طور سے اعلان کر سکتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں سے یا پھر عہد عتیق میں سے خروج کی کتاب، اور خروج کی کتاب کا 3 باب اور 30 باب کی پہلی آیت سے لے کر 4 آیت تک ہم خداوند کے پاک کلام کی تلاوت کریں گے۔ آپ اس طرح سے جب لوگوں کے سامنے اس بات کو رکھیں گے تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، اور آپ کون سی کتاب ہے اور کون سی کتاب جو ہے اس کی آیات کون سی ہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اکثر اوقات ہم جب یہ کہتے ہیں کہ خروج کی کتاب اور اس کا 3 باب، جب آپ 3 باب کہیں گے تو لوگ تھوڑا سا کنفیوز ہوں گے کہ اب شاید یہ پہلے تینوں ابواب کی بات ہو رہی ہے، لیکن جب آپ لفظ تیسرا استعمال کریں گے تو یہ کنفرم ہو جائے گا کہ آپ تیسرے باب کی بات کر رہے ہیں۔ پھر جب آپ آیات کی بات کریں گے کہ اس کی تیسرے باب کی جب آپ 1 آیت کہیں گے یا 5 آیت کہیں گے تو کئی بار یہ بھی سننے والوں پر یہ تاثر جا سکتا ہے کہ شاید آپ پہلی 5 آیات کی بات کر رہے ہیں، لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ تیسرے باب کی پہلی آیت سے لے کر 4 آیت تک یا 5ویں آیت تک، تو یہ کنفرم ہو جائے گا کہ آپ تیسرے باب میں سے پڑھنے جا رہے ہیں، اور پھر اس کی پہلی آیت سے لے کر 4 یا 5ویں آیت تک آپ پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو اس کو اس طرح سے اس کا اعلان کرنا، اس کو اناؤنس کرنا یہ بڑا ضروری ہے، تاکہ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ اس بات کو اچھے طریقے کے ساتھ سمجھ جائیں۔ اس کے ساتھ اگر کسی اور کتاب میں سے آپ کو پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، پہلی 5 کتابیں، جس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیدائش کی کتاب کے جو 5واں باب ہے، اس کے 5ویں باب کی پہلی آیت سے لے کر اس کی تیسری آیت تک، یا اس کی پہلی 3 آیات ہم پڑھیں گے۔ پھر اس کے ساتھ جب آپ مزید آگے بڑھتے ہیں، کوئی بھی کتاب آپ کے سامنے ہے، آپ اس کا اعلان کریں گے۔ قضات کی کتاب ہے، اس کا 10واں باب ہے، 10ویں باب کی پہلی 10 آیات کی تلاوت ہم کریں گے۔ اس کے ساتھ ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ جو 2 کتابیں ہیں، آپ کو یہ پتا ہے کہ کتاب مقدس میں کچھ کتابیں ایسی ہیں جو 2 کتابیں ہیں۔ مثال کے طور پر جو سیموئیل کی کتاب ہے ہمیں پتا ہے، جو سلاطین کی کتاب ہے ہمیں پتا ہے، جو تواریخ کی کتاب ہے ہمیں پتا ہے کہ یہ 2 کتابیں ہیں۔ جب ان میں سے آپ کو پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو آپ ان کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ سیموئیل کی پہلی کتاب، یا پھر پہلا سیموئیل اور اس کا فلاں باب، اور فلاں باب کی پہلی ہم 4 آیات کی تلاوت کریں گے۔ یا پھر جب آپ کو دوسری کتاب میں سے پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سلاطین کی دوسری کتاب، یا سیموئیل کی دوسری کتاب، یا تواریخ کی دوسری کتاب۔ آپ اس طور سے ان کتابوں کا اعلان کر سکتے ہیں، تاکہ ایک واضح الفاظ کی صورت میں آپ لوگوں تک اپنی بات کو پہنچائیں، اور جو سننے والے ہیں وہ بخوبی اس بات کو آرام کے ساتھ سمجھ جائیں۔ اور پھر جب آپ کو انبیائی کتب میں سے پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو پھر آپ ان کے ساتھ، جس طرح فرض کریں آپ کے سامنے جو حوالہ رکھا گیا ہے کہ آپ نے یرمیہ کی کتاب میں سے تلاوت کرنا ہے، تو آپ کو اس طور سے اس کو پڑھنا چاہیے کہ مقدس یرمیہ کی معرفت لکھا گیا خدا کا پاک کلام، یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مقدس یرمیہ نبی کا صحیفہ۔ یہ دونوں طرح سے آپ اس کا اعلان کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کا 10واں باب ہے، اور 10ویں باب کی 10ویں آیت سے لے کر 15ویں آیت تک ہم اس کی تلاوت کریں گے۔ جب آپ اس انداز کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر یقیناً جو سننے والے ہیں وہ یقیناً برکت پائیں گے۔ اور جب آپ کو فرض کریں آپ کو نئے عہد نامے میں سے تلاوت کرنے کا موقع ملا ہے، اور آپ نے نئے عہد نامے میں سے تلاوت کرنی ہے، تو پھر آپ ظاہر سی بات ہے یہ اعلان کریں گے
کہ کلام مقدس میں سے، خدا کے زندگی بخش پاک کلام میں سے، نیا عہد نامہ اور نئے عہد نامے میں سے اگر پہلی چاروں اناجیل میں سے آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ کے سامنے فرض کریں کہ یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی جو 10ویں آیت سے لے کر آپ اس کی 20ویں آیت تک آپ نے تلاوت کرنی ہے، تو آپ اس کا اعلان اس طرح سے کریں گے کہ خدا کے زندگی بخش پاک کلام میں سے نیا عہد نامہ اور نئے عہد نامے میں سے مقدس یوحنا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، یا پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل۔ اور پھر آپ اس کے لیے لفظ یوحنا رسول بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 10واں باب اور 10ویں باب کی 10ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت تک۔ اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ جب ہم مقدس یوحنا کی بات کرتے ہیں یا مقدس متی کی بات کرتے ہیں تو ان کے ساتھ آپ رسول کا لفظ بھی لگا سکتے ہیں، لیکن جب آپ مقدس مرکز کی بات کرتے ہیں یا مقدس لوکا کی بات کرتے ہیں تو اس بات کو یاد رکھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ رسول نہیں ہیں، انہیں رسول ہونے کا ٹائٹل نہیں دیا گیا، سو ان کے ساتھ آپ مقدس کا لفظ ضرور استعمال کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ آپ جو رسول کا لفظ ہے وہ استعمال نہ کریں۔ اور اس کے ساتھ جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو رسولوں کے اعمال ہے، پھر اس کے ساتھ ہمیں اس بات کا بھی پتہ ہے کہ نئے عہد نامے میں بہت سے خطوط ہیں۔ جب ہم کلیسیائی خطوط کی بات کرتے ہیں جس طرح کہ پہلا کرنتھیوں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کرنتھس کی کلیسیا کو یہ خط لکھا گیا ہے، مقدس پولس رسول اس کا رائٹر اور اس کا مصنف ہے، تو جب آپ اس کا اعلان کریں گے تو آپ اس کو اس طرح سے پڑھیں گے کہ مقدس پولس کی طرف سے لکھا گیا کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام پہلا خط، آپ اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں اگر پہلے خط میں سے آپ کو پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، اور اگر دوسرے خط میں سے کہا گیا ہے تو آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ مقدس پولس رسول کی طرف سے لکھا گیا دوسرا کرنتھیوں کا خط اور اس کا 5واں باب اور 5ویں باب کی 5ویں آیت سے لے کر 10ویں آیت کے آخر تک، یعنی کہ آپ اس کو پہلا کرنتھیوں بھی کہہ سکتے ہیں، دوسرا کرنتھیوں بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس طرح جو دوسری جو جوڑے کتابیں ہیں آپ ان کا اناؤنسمنٹ بھی اسی طرح کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو شخصی خطوط ہیں جس طرح آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تیتس کے نام لکھا گیا مقدس پولس رسول کا خط، پھر اس کے ساتھ آپ کو یہ پتہ ہے کہ کچھ عام خطوط بھی ہیں جس طرح مقدس پطرس کی معرفت لکھا گیا پہلا عام خط یا دوسرا عام خط، یا مقدس یوحنا کی معرفت لکھا گیا پہلا عام خط یا دوسرا عام خط، اور پھر جو آخری کتاب ہے کتاب مقدس کی کہ مکاشفہ کی کتاب، اور مکاشفہ کی کتاب کو آپ کو یہ پتہ ہے کہ یوحنا عارف کا مکاشفہ بھی کہا جاتا ہے، سو آپ اس کا اعلان دونوں طرح سے کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں جب آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں، مکمل کر لیں اپنے اس ورد کو، اپنی ان آیات کو، تو آپ یہ الفاظ ضرور ادا کریں کہ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، یا اس سے ملتے جلتے کچھ اور الفاظ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور کئی بار میں نے اکثر یہ بات نوٹ کی ہے کہ کئی بار لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاک کلام کے پڑھے جانے کے سبب کے باعث، یعنی کہ دو لفظ استعمال کر جاتے ہیں کہ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت کا سبب ہو، باعث برکت کا سبب ہو۔ آپ یاد رکھیں ان میں سے ایک لفظ استعمال کریں، یا تو آپ باعث کا استعمال کریں یا سبب کا لفظ استعمال کریں، کیونکہ یہ دونوں ہم معنی اور مترادف لفظ ہیں۔ سو اس بات کا خیال رکھنا بھی بڑا ضروری ہے جب آپ آخر میں یہ لفظ ادا کرتے ہیں کہ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو یا برکت کا سبب ہو۔ آخر میں سب مل کر پھر یہ کہتے ہیں آمین۔